نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمین حر او عبد او رجل او امرأة او صغیر او کبیر ساعا من تمر او ساعا من شعیر۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کل کے درس میں دو چیز بتلائی گئی تھی۔ پہلی چیز یہ بتلائی گئی تھی کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ فرض ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ واجب ہے، نکالنا اس کا فرض ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اور اس کی حکمت بتلائی گئی تھی کہ صدقۃ الفطر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض قرار دیا تھا اس کی حکمت بتلائی گئی تھی کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں یا تو لغو اور رفث باتیں ہو جاتی ہیں اس کا وہ کفارہ بن جائے۔ اور دوسری حکمت بتلائی گئی تھی کہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو کھانا مل جائے۔ صدقۃ الفطر کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کی 3 شرطیں ہیں صدقۃ الفطر نکالنے کی۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالا جائے گا۔ یعنی اگر غیر مسلم ہے یا تو اسی طریقے سے اگر عیسائی یعنی اہل کتاب میں سے ہیں تو ان کی طرف سے نکالنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نکال دیا کرتے تھے۔ اگر اہل کتاب ان کی بیویاں ہوتی تھیں تو نکال دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اگر غیر مسلم بھی کام کرنے والے ہوتے، خادم ہوتے تھے، تو ان کی طرف سے بھی نکال دیا کرتے تھے۔ تو پہلی شرط یہ ہے صدقۃ الفطر کی کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صدقۃ الفطر نکالنے کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ نصاب ہونا چاہیے، مالداری ہونا چاہیے، بلکہ اگر اس کے پاس اتنا کھانا موجود ہے عید کے دن اپنے اہل عیال اور اس کے کھانے کے پاس اتنا کھانا موجود ہے تو اس کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے، لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ زائد جو اس کے پاس کھانا ہے، غلہ ہے، وہ اس کو کیا کرے، اس کی طرف سے نکالے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اس کا واجبی وقت ہونا ہے۔ شرط کیا ہے؟ واجبی وقت ہونا ہے۔ اس کا وقت جو واجب ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے نماز پڑھنے نکلنے سے پہلے تک ہے اس کا واجبی وقت، واجب وقت۔ لیکن اگر کوئی آدمی 1-2 دن پہلے بھی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ صحابہ کرام 1-2 دن پہلے بھی نکالا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ پہلے نکالنا صحیح نہیں ہے۔ کوئی 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے کوئی نکال دیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ 1-2 دن پہلے اگر کوئی نکال رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کا جو وقت واجبی وقت ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے نماز پڑھنے شروع کرنے کے وقت تک اس کا واجبی وقت ہے، اتنے وقت میں نکالنا کیا ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کن کن لوگوں کی طرف سے کیا ہے صدقۃ الفطر نکالا جائے۔ صدقۃ الفطر تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ کس کی طرف سے نکالا جائے، حر او عبد، چاہے وہ غلام ہے یا آزاد ہے، رجل او امرأۃ، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، صغیر او کبیر، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ہوگا کہ جب ہم روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو صدقۃ الفطر نکالنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ چاہے وہ روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا، چاند دیکھنے سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی نکالنا کیا ہے، لازم اور ضروری ہے۔ تو ہر ایک کی طرف سے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، غلام ہے یا آزاد ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر ایک کی طرف سے کیا ہے، صدقۃ الفطر نکالنا کیا ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یتیم بچہ ہے یا تو پاگل آدمی ہے، مجنون آدمی ہے،
تو ان کی طرف سے بھی کیا ہے نکالا جائے گا، صدقۃ الفطر ان کی طرف سے بھی نکالا جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے، اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے اس کی طرف سے بھی، تو اس کی طرف سے بھی نکال سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے بچہ ہے تو اس کی طرف سے بھی کیا ہے کوئی آدمی اگر صدقۃ الفطر نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ کوئی نہیں نکال رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، میت کی طرف سے نکالنا نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی مر گیا تو اس کی طرف سے کیا ہے صدقۃ الفطر نکالنا نہیں ہے، لیکن اگر مرنے سے پہلے، مثال کے طور پر چاند آنے سے پہلے 1-2 گھنٹہ پہلے مر گیا اور اس نے وصیت کر گیا ہو کہ میری طرف سے بھی نکاح کر دو، نکال دو صدقۃ الفطر، تو اس کی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، صدقۃ الفطر اس کی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں کیا دیا جائے۔ ہم مسئلہ یہ آتا ہے مسلمانوں کے درمیان، ابھی یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ صدقۃ الفطر میں کیا چیز دی جائے۔ تو سنت رسول سے، صحابہ اکرام کے سنت سے معلوم ہوتا ہے جو غلہ ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر چیز ہوا کرتا تھا، کرنسی بھی ہوا کرتا تھا، غلہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام غلہ ہی نکالتے تھے۔ جو اس وقت کھانے کی چیزیں رائج تھیں، جیسے کہ تمر تھا، کھجور کھاتے تھے، اس طریقے سے کیا ہے منقع کھاتے تھے، اس طریقے سے جو کھاتے تھے، ستو کھاتے تھے، تو ان چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ایک سا کے حساب سے نکالا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب گندم گیہوں یعنی زیادہ ہو گیا اور لوگ اس کو زیادہ کھانے لگے تو آدھا سا، حدیث کے اندر معلوم پڑتا ہے کہ آدھا سا انہوں نے نکالنے کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا نکالا کرتے تھے اور صحابہ کرام ایک سا نکالا کرتے تھے۔ تو ایک سا ہی نکالنا کیا ہے بہتر ہے، اور ایک سا بعض لوگوں نے کہا 3 کلو کے برابر ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ 2.5 کلو کے برابر ہے، اس طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ 2 کلو 300 گرام کے برابر ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ 2 کلو 400 گرام کے برابر ہے۔ تو ہم لوگ جو نکالتے ہیں وہ 2.5 کلو کے حساب سے نکالتے ہیں، تو 2.5 کلو کے حساب سے کیا ہے نکالا جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ فطرہ ہم کس کو دیں، یہ ایک مہا مسئلہ ہے، فطرہ ہم کس کو دیں۔ تو حدیث کے اندر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، تو طعمۃ للمساکین، سب سے پہلا کیا ہے کہ مسکینوں کو کھانا مل جائے، تو پہلا حق ان کا ہی ہے۔ پہلا حق کیا ہے؟ غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، جو محتاج ہیں جن کو دینے کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے دیا جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ مدرسے میں ہم دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، تو مدرسے میں بھی کیا ہے صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، چونکہ وہاں پر یتیم بچے، غریب بچے اور مفت میں پڑھتے ہیں۔ ایسا مدرسہ ہے جہاں پر فیس لیا جا رہا ہے، جیسے کہ آج کل کے مدرسے اسکول ہوتے ہیں جہاں پر فیس لیتے ہیں، تو ایسے مدرسے میں نہیں دینا ہے، لیکن ایسے مدرسے جہاں پر فری میں پڑھائی ہوتی ہے، جیسے غریب بچے جاتے ہیں وہاں پر مدرسے کا کھاتے ہیں، اس طریقے سے کیا ہے مدرسے کے ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو ایسے مدرسوں میں دینا